لے جی میرے بھائیو، اب جو سورۃ البقرہ کا جو یہ آخری رکوع آ رہا ہے نا، یہ بڑا وجد امیز رکوع ہے۔ اس کا جو سوز و گداز ہے، کاش میں وہ آپ کے سامنے پریزنٹ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روح گردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو۔ کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے۔ ہائے ہائے ہائے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں۔ نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا سوز و گداز ہے جی۔ مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روح گردانی کرے۔ وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے۔ حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں، سیدھا بیٹے کو بلایا جناب۔ اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے، اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے، 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں۔ اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا۔ ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ ہوا ہی نہ ہوتا، وہ کم آزمائش تھی۔ تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے، اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا، اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ۔ یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا، اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے۔ کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں۔ نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے، وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے،
میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، اللہ منو بریلوی ماری، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہوں تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی؟ یہ یہودیوں کو بیسیکلی ٹونٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے نا یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حضرت یعقوب کا بیٹا تھا نا یہودا، جس کی وجہ سے یہودی نسبت ہے، تو تم حضرت یعقوب کے ماننے والے ہو۔ حضرت یعقوب کا ہی لقب ہے اسرائیل، ان کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اسرائیل ملک بھی ہے نا۔ تو اب قرآن کی سورت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل آئے جو سورت نمبر 17 ہے، اس کا نام سورۃ الاسراء بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیوں، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ ان کے 12 بیٹے وہاں بیٹھے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے، وصال شریف نہیں آیا، جب آ پہنچی موت ان پر۔ اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی جو آپ نے تعارف کروایا ہے، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں، اسماعیل تو ان کے اس اعتبار سے چچا لگتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ڈائریکٹ دادا ہیں وہ تو حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل تو نہیں ہے، کیونکہ اسحاق کی اولاد سے نا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی باپ کہا ہے، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کو میں نے دلیل بنایا تھا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ تیرا والد اور میرا والد آگ میں ہے، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کی طرف نسبت کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ پھر مسلم کا لفظ آ گیا جی، کیا بات ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے بابے ثابت کیے، وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں ابا جی اسی تہاڈے دین دے پیچھے ہیں، تقلید ثابت کی ہے اس سے۔ وہ ظالموں، ان کا باپ جو ہے وہ امام نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے باپوں کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرو، اس سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے۔ تقلید کی یہ دلیل میں یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب بڑا تانا دیتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہیں۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں، قرآن تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد پہ نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ تھے تو گمراہوں کی پیروی کرو گے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے تقلید ثابت ہوئی، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے چچا ان کے دین کے اوپر ہیں۔ تو سر یہ ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، تو چچا بھی پیغمبر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا، کیا بات ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی چاروں پوری نسل جو ہے، ویسے تو آگے بھی چلتی ہے، یوسف کا باپ یعقوب، ان کا باپ اسحاق اور ان کا باپ ابراہیم علیہم السلام اجمعین۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک بڑی عظیم امت تھی جو گزر چکی۔ ہائے ہائے، تم لوگ ان کے نام کے اوپر ہی کھا رہے ہو۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دیکھو جو کمائے انہوں نے نیک اعمال وہ اپنے لیے کمائے، تمہارے لیے وہ اعمال ہوں گے جو تم کرو گے، یعنی ان کے اعمال تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون،
اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کون سے نیک اعمال کیے، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم نے کون سے نیک اعمال کیے۔ وہ کہتا تھا ہمیں ابراہیمی نسبت کام آئے گی، یہودی کہتے تھے، نصرانی بھی۔ اللہ نے فرمایا تو بڑی پاکیزہ امت تھی، وہ گزر گئی، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی ہے، کوئی پیچھے تم لوگوں کے لیے تو نہیں چھوڑ گئی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جس کے عمل نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ اور اسی کو ہمارے نبی علیہ السلام نے کھول کھول کے بیان کیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پھر صرف اپنی بیٹی فاطمہ کو نہیں کہا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، اے میرے چچا عباس میرے مال سے کچھ لینا ہے تو میں تجھے دے دوں گا، اللہ کے حضور پکڑا گیا تو میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اے میری پھپھی صفیہ تو نے میرے مال سے کچھ لینا ہے تو مجھ سے لے لے، اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو یہاں پہ نیک اعمال مراد ہے، ادھر برے اعمال مراد نہیں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، جو فوت ہو چکے وہ اپنے اعمال لے گئے، تو اس میں یہ آیت پیش کرتے ہیں۔ یہ آیت دو دفعہ آئے گی، ایک یہ آئی ہے آیت نمبر 134 سورۃ البقرہ کی، اور 141 بھی یہی ریپیٹ ہوگی، پارہ نمبر 1 کی آخری آیت۔ تو اس میں میرا یوٹیوب پہ سوال بھی ہے، کیا قیامت الدن کربلا کے بارے میں سوال ہوگا؟ تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ یہاں پہ نیک اعمال کا ذکر ہے، اگر یہاں پہ برے اعمال کا ذکر ہوتا نا تو لاجیکلی ہو نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ پورا قرآن بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں، جو آگے گزر چکے، انہوں نے جو برے اعمال کیے اللہ نے ان کو کرٹیسائز کیا۔ خود جو برادران یوسف ہیں وہ کیا مر نہیں چکے تھے؟ برادران یوسف تو وہ صحابی ہیں کہ اس طرح کے تو ہمارے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی نہیں ہیں، کیونکہ برادران یوسف جو ہیں وہ دو طرف سے صحابی ہیں، ان کے بھائی بھی پیغمبر ہیں اور باپ بھی پیغمبر ہیں، اور تیسری نسبت دادا بھی پیغمبر، اور چوتھی نسبت پردادا بھی پیغمبر، ایڈے تگڑے صحابہ ہیں، اور مسلمان بھی ہیں، کافر نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کی غلطیاں بیان کی ہیں۔ تو قرآن مرے ہوئوں کی غلطیاں بیان کرتا ہے، غلطی بیان کرنا اور چیز ہے، یہاں پہ بیان ہو رہا ہے کہ ان کے اچھے اعمال وہ ان کے ساتھ ہیں، تمہیں ان کے اچھے اعمال کا فائدہ نہیں ہونا، ان کے اچھے اعمال کا فائدہ ہونا۔ اگر یہاں برے اعمال کا ذکر ہوتا تو عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آتا تلک امۃ قد خلت علیہا ما کسبت، انہی پر وبال ہوگا ان کے برے اعمال کا۔ یہاں پہ الفاظ ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہاں پہ لفظ ہوتا ہے وعلیکم ما کسبتم، اور تمہارے کا وبال تم پر ہوگا۔ تو یہ عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے بھی سپورٹیو نہیں ہے چیز، یہ میں نے ایک وسوسہ جو ہے وہ ٹیکل کر دیا ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور یہ کہتے ہیں کہ بن جاؤ یہودی یا نصرانی تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ہمیں بھی یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی تو یہی کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ حنفی بھی ہو سکتے ہیں، شافی بھی ہو سکتے ہیں، مالکی بھی ہو سکتے ہیں، حنبلی بھی ہو سکتے ہیں، آپ بے شک رفع الذہن کریں لیکن آپ جو ہے محمدی ہو کے نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہیں محمدی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہیں سنی ہو جاؤ، شیعہ کوئی ایک فرقہ بنا لو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ پرانے بھی یہ کہتے تھے، قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، اے نبی تم فرماؤ نہیں ہم تو بلکہ ملت پہ ابراہیم کے جو مشرک نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی، ہوا سماکم المسلمین، جس نے تمہارا اسم مسلم رکھ دیا ہے، من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اس کتاب میں اللہ نے بھی رکھ دیا۔ تو یہ اللہ کا بھی حکم ہے، ابراہیم کا بھی حکم ہے، اور یہاں پہ نبی الاسلام کو اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ نے بھی یہی کہنا ہے ان کو، یہودیوں کو، کہ بھئی ہم تو ابراہیم کے دین پہ۔ قولوا، اے مسلمانوں کہو ڈنکے کی چوٹ پہ، یہ اب ہمارے ایمانیات آ رہے ہیں کہ کون کون سے ایمان ہمارے ہونے چاہیے۔ آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، باللہ، اللہ پر، نمبر 1، وما انزل الینا، اور ایمان لاتے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوا، یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل ہوا اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم پہ، صحف ابراہیم و موسیٰ، و اسماعیل، اور جو اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کی اولاد کے اوپر، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، اور آگے آپ کو میں نے بتایا نا کئی دفعہ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلسل 1400 سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ بھی 1400 سال بنتے ہیں، اور اس سے پیچھے چلے جائیں نا حضرت ابراہیم سے موسیٰ علیہ السلام تک وہ بھی 1400 سال بنتے ہیں۔
جب بھی کوئی نبی فوت ہونے لگتا تھا نا تو اپنی جگہ ایک نبی کو خلیفہ بنا کے جاتا تھا. بنی اسرائیل میں انتظام حکومت ہمیشہ نبیوں کے ہاتھ میں رہا ہے. تو ہم ایمان لاتے ہیں. اچھا اب ہم اگرچہ یہودیوں کے عقیدوں سے اگری نہیں کرتے لیکن یہودی جن پیغمبروں کو مان رہے ہیں ان پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ، اور جو کچھ اللہ نے دیا تھا موسیٰ کو یعنی تورات، وعیسیٰ یعنی انجیل دی تھی عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ دوسرے پیغمبروں کو بھی دیا گیا تھا، سارے پیغمبر کور کر دیے، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. لا نفرق بین احد منہم، ہم ایمان لانے میں کسی پیغمبر میں کوئی فرق نہیں کرتے. ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہے. لے جی مسلم لفظ پھر آ گیا. جنہ چڑ او پہلے سپارے جی کتنی دفعہ مسلم لفظ آ چکا ہے. پورے سپارے چ بریلوی تو بندی والا حدیث نہیں آئے گا، شیعہ آ جائے گا لیکن وہ اور معنوں میں آتا ہے. لیکن مسلم ہی مسلم ہے جی، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں اسی کے لیے. لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. تو یہاں پر میرے بھائیوں دو عقیدوں کو سمجھ لیں. ایک ہے تفضیل بین الرسل، یعنی انبیاء میں فضیلت دینا ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کے اوپر، اور دوسرا عقیدہ ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کرنا. تو اسلام کہتا ہے کہ رسولوں میں ایمان لانے میں آپ نے فرق نہیں کرنا. یہ تو ہے حرام اور کفری عقیدہ. البتہ تفضیل بین الرسل جو ہے، ایک نبی کو دوسرے نبی کے اوپر فضیلت دینا بشرطے کہ دوسرے پیغمبر کی تنقیص نہ کی جائے، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن میں بالکل درست ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض پہ فضیلت دی ہے. پارہ نمبر 3 اسی سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، میں وہاں پہ جا کے اسے تفصیل سے بیان کروں گا. یہاں پہ موٹی بات سمجھ لیں کہ ایمان لانے میں آپ فرق نہیں کر سکتے، البتہ فضیلت میں فرق ہے، اس فرق کو بیان کرنا بھی جائز ہے بشرطے کہ تنقیص نہ ہو. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا. یہودی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہان والوں پہ فضیلت دی. اسی لڑائی کے دوران مسلمان نے تھپڑ مار دیا یہودی کے، وہ شکایت لے کے آیا نبی علیہ السلام کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس طرح پیغمبروں پہ فضیلت مت دو. اللہ کی قسم قیامت والے دن جب مخلوقات کو اٹھایا جائے گا تو میں دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی یا اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 کے اندر آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے قیامت کی بے ہوشی ان سے ختم کر دی ہے. تو ایک جزوی فضیلت موسیٰ علیہ السلام کی نبی علیہ السلام نے بیان کی، اور پھر وہیں پہ آپ نے الفاظ استعمال کیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو. حالانکہ یونس علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی لغزش کے سبب عطاب کیا. یہاں تک کہ سورہ الصافات میں آیا کہ اگر یونس علیہ السلام ہم سے دعا نہ کرتے تو وہ پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے. اور وہ دعا آئی ہے سورہ الانبیاء میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جزوی فضیلت تو ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. البتہ یہ ٹھیک ہے کہ کلی فضیلت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ 5 اولو العزم پیغمبر ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی انبیاء سے بڑھ کر فضیلت دی ہے. تفریق بہرحال نہیں ہے. اور پچھلے دنوں میرا ایک کلپ بھی اپلوڈ ہوا ہے یوٹیوب پہ قرآن کلاس سے ہی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 کے کانٹیکسٹ میں، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اس میں میں نے کئی اور چیزیں بھی بیان کی ہیں سورہ نساء کے حوالے سے بھی، آیت نمبر 148، 149 اور 50 کے کانٹیکسٹ میں، کہ جو لوگ اللہ رسولوں میں فرق کر دیں یا رسولوں میں آپس میں فرق کر دیں کہ ایک پہ ایمان لے کے آئیں دوسرے پہ نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ پکے کافر ہیں. پارہ نمبر 6 کے سٹارٹ ہی میں سورہ نساء کی آیت نمبر 150، 151، 152 تک یہ پوری کانٹیکسٹ چلتا ہے. تو آج میں اس کو سکپ کرتا ہوں ٹائم بچانے کے لیے. فَإِنْ آمَنُوا، بس اگر وہ بھی ایمان لے آئیں، یعنی یہود و نصارہ بھی ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طریقے پر جس طریقے پہ اے مسلمانوں تم
اور تمہارے پیغمبر لے کر آئے ہوئے ہیں ایمان، فقد اہتدوا تو وہ پھر ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے وہ کہاں سے لائیں؟ کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، نبی علیہ السلام کا انکار کرتے تھے۔ جیوز جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو ساتھ ہی فرما رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ خوب جان لو کہ وہ شکی ہو چکے ہیں، مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو پھر ایسوں کے مقابلے پر اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ تو جو ڈھیٹ لوگ ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے، اللہ پر توکل کرنا ہے۔ یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ آیت اس اعتبار سے بھی بڑی اہم ہے کہ جو توپ کاپی میوزیم ہے ٹرکی کے اندر، جہاں پہ مصحف عثمانی رکھا ہوا ہے میوزیم کے اندر، وہ مصحف کا وہ پورشن اس میں آج بھی کھلا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت کر رہے تھے اور ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کے خون کا جو دھبا ہے وہ جس حصے کے اوپر پڑا وہ یہی آیت کا یہ والا حصہ تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تیرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو حضرت عثمان کے لیے اللہ ہی کافی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کرامت ہے حضرت عثمان کی، وہ آج تک موجود ہے۔ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، اے نبی ان سے فرماؤ اے یہود و نصارہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو حالانکہ اللہ کو تم بھی مانتے ہو، یہودی بھی اور نصرانی بھی۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اللہ تو سانجھا ہے۔ سورہ ال عمران میں بھی آگے چل کے آئے گا آیت نمبر 64 میں، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ، اہل کتاب آؤ اس ایک بات پہ تو ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس کے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہوں گے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہیں۔ یہ تین ٹرمنالوجیز آئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے۔ پہلی کیا آئی ہے؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم اللہ کے سامنے مسلم ہوتے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ پھر آئی 138 نمبر آیت میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اور پھر 139 میں آئی، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنے دین کو خالص کرتے ہیں اس کے لیے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل و اسحاق اور ان کے آگے سے بیٹے یعقوب اور ان کی پوری اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ قل اانتم اعلم ام اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ سے بھی؟ اللہ نے تو ان کے موت کے وقت کا ذکر کر دیا ہے۔ یہ کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اپنی موت کے وقت جب اپنے بچوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا مسلم ہوں گے، تو اللہ نے مارا ان کی موت کے وقت میں وہاں پر تھا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ تم اللہ کو یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ وہ یہودی یا نصرانی ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے اپنے ماننے والوں کو، وہ تو مسلم ہونے کی وصیت کر کے گئے تھے۔ کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی گواہی کو چھپا دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یعنی یہود و نصارہ تمہاری کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھیں، تم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر پردہ ڈالا، اپنی پبلک کو پتہ نہیں چلنے دیا، تو سب سے بڑے ظالم تو تم ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتوت کر رہے ہو۔ اس کے اندر دھمکی چھپی ہوئی ہے کہ یہ جو کرتوت کر رہے ہو دنیا میں اگر اللہ نے نہ بھی پکڑا، آخرت میں تمہاری پکڑ آئے گی۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، ہاں وہ ایک عظیم امت تھی گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، اپنے اعمال اپنے ساتھ لے گئی، جو انہوں نے نیک اعمال کیے تھے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے تھے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہوں گے، تمہیں یہ نسبت کام نہیں آئے گی کہ ہم ابراہیمی ہیں، نہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تمہیں یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہیں یہ پوچھا جائے گا کہ تم کیا اعمال لے کر آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈاکٹر اسرار صاحب یہ جب آیات پڑھا کرتے تھے نا تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ بھئی ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، تو مسلمانوں کے لیے بھی اس میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ تمہارے پیغمبر بھی نہ سنی تھے نہ شیعہ تھے، بلکہ وہ بھی مسلم تھے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے سابقہ جو امت مسلمہ ہے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی، ان کے ذریعے اس لیٹسٹ امت مسلمہ کو ترغیب دلائی ہے کہ تم اسی ڈگر کے اوپر نہ چل پڑنا، عبرت کے طور پہ یہ ساری باتیں بیان کر دی جس پہ چل کے وہ لوگ گمراہ ہوئے، تم اپنا قبلہ درست کر لینا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دے، مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، اور مسلم کہلانے پر فخر محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر موت دے۔ آپ دیکھ لیں جو جنازے کی دعا ہے وہ ہو تو میت کے اوپر رہی ہوتی ہے، لیکن بس وہ میت کے لیے تو ایک ہی لفظ ہے، باقی ساری زندوں کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی حینا، پہلی دعا ہے اے اللہ بخش دے ہمارے زندوں کو، ومیتینا، اور ہمارے مردوں کو، وشاہدینا، اور ان کو جو یہاں پہ موجود ہیں، وغائبینا، اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، وذکرینا وانثانا، اور مرد ہوں یا عورت ہوں سب کو بخش دے۔ تو یہ ہمارے لیے دعائیں آگے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ ہمیں اگر زندہ رکھنا تو اسلام پہ زندہ رکھنا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور اگر ہمیں موت دینا تو ایمان کی حالت میں موت دینا۔ پڑھنے جنازہ گئے ہیں آپ، اور دعائیں ساری اپنے لیے ہو رہی ہیں سوائے ایک دعا کے۔ تو یہ جنازہ اس لیے نہیں رکھا گیا ہوا کہ اس صرف میت کا پروٹوکول ہے، بلکہ میت کے اوپر آخرت کو بھی یاد کرنا ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میں تمہیں منع کرتا تھا قبروں پہ جانے سے، کیونکہ نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبروں پہ جاؤ تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آئے۔ تو جنازہ بھی آخرت کی یاد کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں پہ اپنے واٹس ایپ چیک کرنا شروع کر دیں، موبائل پہ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ بھی لوگ یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں زیادہ تر، ایون چھوٹا سا جنازہ ہوتا ہے اس میں بھی موبائل آف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس کے اندر موبائل کتنے لوگوں کے بول رہے ہوتے ہیں، یہ آپ غفلت کا عالم دیں۔